چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر لی چیومنگ کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے چین کی بڑی فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹس چیف آف سٹاف اور سروسز چیف سمیت اعلی حکام کی شرکت۔ دہشت گردی سے ڈرنے والے نہیں، دہشت گردوں کو جلد جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا دہشت گرد سامنے آ کر مقابلہ کریں، پیٹھ پر وار نہ کریں۔ وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی، بلوچستان کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان حالت غم میں ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے غم کی گھڑی میں ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا ایک فون کال پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بلوچستان آ جاتے ہیں، دہشت گرد تلاش کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یورپی یونین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، دہشت گردی اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ ترجمان یورپین خارجہ اور سیکیورٹی امور کے مطابق تمام تر ہمدردی متاثرین کے ساتھ ہے۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق نیپرا کے فیصلوں کا معاملہ، نیپرا کا اپیلیٹ ٹرائبیونل کے حکم پر بجلی قیمتوں سے متعلق 20 فیصلوں پر از سر نو سماعت کا فیصلہ، ماہانہ اور سہمائی ایڈجسٹمنٹس کے تحت کیے گئے فیصلوں پر سماعت۔ اسلام آباد میں علاقے حمق میں ویئر ہاؤس کی چھت گر گئی، 4 مزدور جاں بحق، ملبے تلے دب کر 3 زخمی ہو گئے، ایک کی تلاش جاری۔ ڈی سی اسلام آباد نے عمارت کو سیل کر دیا۔ بلوچستان میں بدترین دہشت گردی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی فرنٹ لائن پر۔ دہشت گردی کے بعد بلوچستان کی دل جوئی کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے، امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، صوبے میں دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ، امن و امان سے متعلق مختلف تجاویز پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی ملاقات، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت، شہداء کو خراج عقیدت، دعائے مغفرت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کوئٹہ پہنچنے پر صوبائی وزراء نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ گردی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، دہشت گردوں کو بہت جلد جواب ملے گا، دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا دہشت گرد سامنے آ کر مقابلہ کریں، پیٹھ پر وار نہ کریں۔ وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی، بلوچستان کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد فضا سوگوار، شہداء کی آبائی علاقوں میں نماز جنازہ۔ موسیٰ خیل میں شہید حوالدار عبدالغفور کی نماز جنازہ پاک پتن کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ فوجی اور سول افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ خانے وال میں ادا کی گئی۔ سانحہ موسیٰ خیل کے شہید نوجوان عامر سعید جھکڑ ساہیوال میں سپرد خاک، گاؤں کے فضا سوگوار، لواحقین غم سے نڈھال۔ بولان میں ریلویز پل متاثر ہونے سے ٹرین سروس دوسرے روز بھی معطل۔ پل کو پہنچنے والے نقصان کے باعث کوئٹہ اور دیگر شہروں کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت آج بھی بند ہے۔ ریلوے پل کو شرپسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ ریلوے حکام کے مطابق پل کی مرمت کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت جلد بحال ہو جائے گی۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارتی میڈیا کا شرمناک کردار۔ بلوچستان میں حملوں پر بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا رہا اور من گھڑت کہانیاں چلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے دہشت گرد حملوں کو غیر معمولی کوریج دی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا کے کوریج سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد حملوں کے پیچھے را ملوث ہے۔ مہرنگ بلوچ اور بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ سانحہ لسبیلا کے 7 شہداء کی میتیں گجرانوالہ پہنچا دی گئیں۔ میتیں آبائی علاقے پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ جاں بحق 2 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق شہر کے مختلف علاقوں سے۔
मॉनसून का जोरदार स्पेल सिंध में रंग दिखाने लगा। कराची में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। एम ए जीना रोड भी सीवरेज के पानी से भर गई। के इलेक्ट्रिक के कई फीडर जवाब दे गए। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 46 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में मजीद 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्की। वज़ीर आला सिंध की कराची समेत सिंध भर में बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की हिदायत। थरपारकर, मिट्टी, छाछर और इस्लाम कोट में तेज बारिश। मुल्क में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी, शकरगढ़, हाफिजाबाद, जेहलम, अटक, तलागंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 36 से 48 घंटे में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। चकवाल में मूसलाधार बारिशों से तबाही। जवाब सैदन शाह से गुजरने वाला नाला बिफर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। पानी आबादियों में दाखिल। टेक्निकल कॉलेज की दीवार गिर गई। बारिश के बायस छत गिरने से 40 बकरियां हलाक। पिंड दादन खान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ख्योड़ा में बारिश, पानी घरों में दाखिल। सराबी रेले में मुसाफिर बस बह गई। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मेहड़ के कच्चे के इलाके में मजीद 5 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में कश्तियां चलने लगी। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। JUI सरबराह की जानिब से 28 अगस्त को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ताजिरों की कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। PTI में इख्तलाफात शदीद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम ओहदा दे दिया गया। इरफान सलीम को PTI ज़िला पेशावर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। 8 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। पार्टी इलेक्शन हो चुका हो तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। बैरिस्टर गोहर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, जिसने पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी दिया वो पार्टी उम्मीदवार है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत MD यूटिलिटी स्टोर्स समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। इथोपियन तैयारे की भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने में नाकामी के बाद कराची में लैंडिंग। एविएशन हुकाम के मुताबिक बोइंग 737 कार्गो तैयारे ने इथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से उड़ान भरी थी। तैयारा अहमदाबाद में रनवे के ऐन करीब पहुंचा, मगर नामालूम वजूहात के बिना पर लैंड न कर सका। 1.25 घंटे की प्रवास के बाद तैयारे ने कराची के जिना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। पंजाब को गदागरों से पाक करने के लिए सूबाई हुकूमत का इक़दाम। पेशावर भिखारियों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। भीख मांगने और मंगवाने को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। डहरकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। सहाफ़ी बचल घनियों कत्ल। वर्षा का लाश SSP ऑफिस के सामने रखकर मुजाहरा। सहाफ़ियों का भी धरना। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। वहशियाना बमबारी जारी। दीरुल बलाह और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद।
اسرائیلی فضائیہ کا مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ پناہ گزین کیمپ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 640 ہو چکی۔ ادھر فلسطین کے صدر سعودی عرب پہنچ چکے۔ محمود عباس سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی فوجی امداد کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ امریکہ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو 50,000 ٹن سے زائد اسلحہ بھجوا چکا۔ فوجی سامان میں بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود سمیت دیگر دفاعی سامان شامل۔ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کے لیے 17 ارب ڈالر سے زائد کی فوجی امداد منظور کر چکی۔ امریکہ اسرائیل کو سالانہ 3 ارب ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری۔ روس کا یوکرین کے انفراسٹرکچر پر بڑا حملہ، 7 شہری ہلاک۔ روسی حملے سے انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا۔ ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ روس نے یوکرین پر 127 میزائل داغے، 109 ڈرونز بھی داغے۔ ٹرینوں کے نظام میں خلل پڑ گیا۔ دوسری جانب یوکرین کا ایک اور ڈرون روس میں ایک بڑی عمارت سے ٹکرا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ڈرون ٹکرانے کے واقعے نے 9/11 کے واقعے کی یاد تازہ کر دی۔ آئی سی سی نے ویمنز T20 ورلڈ کپ شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ میں حصہ لینے والی 10 ٹیمیں 2 گروپوں میں تقسیم۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور سری لنکا شامل۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں ہوں گی۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد یوسف کو سالگرہ مبارک۔ زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لیں۔ 1998 میں کرکٹ کریئر کا آغاز کیا۔ 2005 میں اسلام قبول کیا۔ محمد یوسف نے 88 ٹیسٹ میچوں میں 7,431 رنز بنائے، جن میں 24 سینچریاں اور 32 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ انہوں نے 282 ورلڈ اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی قانون ساز کمیٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس بیرسٹر گوہر اسد قیصر، مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرتضیٰ شریف۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی متفقہ رائے پر مشاورت۔